واز اٹ ایکسپیکٹڈ؟ کیونکہ لگ یہی رہا تھا، اور ہماری جب ملاقات بھی ہوئی سینئر ملٹری آفیشل سے گزشتہ چند دنوں کے دوران، تو وہ دیور لائک وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ چونکہ میدان جنگ میں جب سامنا ہوا اور جس انداز سے پاکستان کی ایئر فورس ہو، پاکستان کی جو ہے بری فوج ہو، ہم نے نہ صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا حسب ضرورت، جہاں پہ ہمیں اوفینس کرنے کی ضرورت تھی وہ بھی کی، اور جس کے شواہد ساری دنیا نے دیکھے، اور اس کے بعد ان کے جو پلانرز ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم فیس ٹو فیس تو لڑ نہیں سکتے، اب یہی ایک طریقہ کار ہے پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو تکلیف پہنچانے کا۔ تکلیف تو ہمیں ہوتی ہے لیکن بالکل ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ گومن صاحب۔ دیکھیے گومن صاحب، جب یہ ابتدا ہوا، جب یہ نیریٹو انڈیا نے اپنا گھٹیا سٹارٹ کیا، تو انہوں نے پہلا اٹیک ہی انوسینٹ سویلینز کے اوپر کیا، وہاں سے ان کی ابتدا ہوئی، اور کمزور اور کاورڈ دشمن کی نشانی سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹ لیتا ہے۔ ہمارے پاس جب ہم نے ڈیفینڈ کیا اور ریئیکٹ کیا، اور 1:6 کے ریشو سے ہم نے ریئیکٹ کیا، تو ہم نے ہمارے سپہ سالار جو ہیں، جو فیلڈ مارشل ہیں جناب عاصم منیر صاحب، ان کی واضح ہدایت تھی کہ کوئی سویلین ٹارگٹ نہیں لاؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ میں آپ کو بڑی رسپانسبلٹی سے بتا رہا ہوں کہ سویلین ٹارگٹ کوئی نہیں لاک ہوگا، اور ہم گھس کے ماریں گے، اور ہم نے گھس کے مارا، اور ہم نے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو کاٹوں گا۔ ایک دن پہلے آئی ہیڈ اے ویری جو آف دا ریکارڈ بریفنگ، ہم ایئر فورس کے ڈفرینٹ آپریشنز میں وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ ہمیں انہوں نے دکھایا کہ وہاں پہ بھی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، وہ چاہے ویسٹرن بارڈر پہ آپریشنز کرتے ہیں یا ایسٹرن بارڈر کے اوپر، ایک 0% بھی وہاں پہ کوئی ایویڈنس آ جاتا ہے نا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہونے کا کوئی خطرہ ہو، نیچے کوئی سیویلینز ہوں، تو کہتے ہیں ہم ابورٹ کرتے ہیں آپریشن۔ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں گومن صاحب، چاہے وہ ہماری فوج ہو، چاہے وہ ہماری بہت ہی ایکسٹریم تگڑی ایئر فورس ہو، چاہے وہ ہماری تگڑی نیول فورس ہو، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے قابل اور تگڑا چیف، جس کی اسٹریٹجی، جس کی پلاننگ، جس کا ایکشن، جس کا ایگزیکیوشن، جس کا ویژن، اور وہ آج بھی ویل پریپیئرڈ ہے، ABCDEFG، جو ہم نے ان کی پچھلی ہسٹری دیکھی ہے 35-36 سال کی سروس کی، تو ہم سیف ہینڈز کے اندر ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ بہت ہی افسوسناک، دل دہلانے والا اور تکلیف دہ اور جذباتی اور غصے کا بھی ہمارا ٹائم ہے کہ جو ہم معصوم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو صبر دے، ان کو دو جہاں کی چیزوں سے نوازے، لیکن بہت ہی کرب کا ماحول ہے ابھی، کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ تو انوسینٹ بچے ہیں، چاہے بچے ادھر کے ہوں یا چاہے بچے ادھر کے ہوں، یا سویلینز ادھر کے ہوں یا سویلینز ادھر کے ہوں، انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اپنا نیریٹو بنانے کے لیے یہ گھٹیا، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کاوڑ حملے کریں گے، ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، کسی میدان میں سامنے نہیں آ سکے، نہ گولہ باری پہ آ سکے، نہ LOC پہ آ سکے، نہ ایئر فورس کے سامنے آ سکے، نہ فوج کے سامنے، نہ بحری کے سامنے آ سکے، تو آپشن کیا تھا ان کے پاس؟ ان کا آپشن یہ اپنی پراکسیز کے تحت یہ چھوٹی چھوٹی ڈسٹربنس کریں۔ لیکن میں آپ کو بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور آپ سب یہ بات کہہ رہے ہیں، میں اکیلا نہیں کہہ رہا، پورا پاکستان اب تو کھڑا ہے، کیونکہ یہ جیتی ہوئی فوج ہے، جیتا ہوا سپہ سالار ہے، تو مورائل بہت ہائی ہیں، ایکسپیکٹیشنز، ایموشنز بہت زیادہ آسمان پہ سب کے ہیں، کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سیکٹرز کے اندر، کارنرز کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو بھی چن چن کے ٹکا کے بھی ماریں گے، اس کے پلانرز کو بھی ماریں گے۔ سو ہمارا پاس یہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے یا اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، ہم نے اس پہ ریئیکٹ بھی کرنا ہے۔ تو ہماری بڑی کلیئرٹی، اور ہمارا نیریٹو، ہماری سچائی، ہمارے میڈیا کی رسپانسبلٹی، آپ سب کی، حسن کی، چودھری صاحب کی، تمام چینلز کی، تمام مالکان کی، تمام رپورٹرز کی، اینکرز کی، بہت زبردست آپ لوگوں نے کام کیا ہے، اس میں پورے ملک کو یونائٹڈ رکھا ہے، افواج کا مورائل ہائی رکھا ہے، رسپانسبل رپورٹنگ کی ہے، کوئی ایگزیجریشن نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں، اور آپ نے دیکھا ہے جو کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں اس کے دوران، وہ ہماری میرے خیال 7, 8, 10 ہیں، اور وہاں 250 یا 298 ہے، سم تھنگ آف دوز نمبرز، 250 پلس ہے، 256 ہے یا 298 ہے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو اس کے تحت بھی آپ دیکھیں گے ڈیمیج تو ہم نے بہت زیادہ کیا ہے، اس کو ریکور کرنے کے لیے ان کو ہسٹری لگے گی، ٹائم لگے گا، ایک پوری ڈیکیڈ نکل جائے گی، اور مودی کے حالات بہت خراب ہیں۔ دیکھیں وہ قاتل ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن اس کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن اس کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں، وہ پاگل ہوئے ہیں، ان کی فوج میں ریزگنیشن نہیں ہو رہی، ان کی فوج کو پکڑ کے لوگ سڑکوں میں فوجیوں کو مار نہیں رہے پکڑ کے، اتنی لوسی فوج ہے ان کی، کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی پلاننگ نہیں۔ پائلٹ جو ہیں وہ ہماری ایئر فورس تو گلیل کی طرح جب مینا کو مار رہی ہوتی وہ 200 کلومیٹر کے دور سے مار رہی تھی، اور کس کس جہازوں کو مارا، اور ہم نے اکنامکل نقصان بہت کیا نا، ان جہازوں کی، ان دنیا کی ٹیکنالوجیز کی شیئرز بٹھا دیے، جو اکوپمنٹ ہم لے کے چلے ان کے شیئر اٹھا دیے، پھر ہمارا اپنا بنائے ہوئے جہاز ایئر فورس کی جو کامیابی ہے، ہماری فورسز کی جو کامیابی ہے، ان کو ہم نے یوز کیا
ان کی یوٹیلیٹی ہم نے کر دی. پوری دنیا کے اندر ہم ایک ریکگنائزڈ ملک ہو گئے, ایک ریکگنائزڈ فوج ہو گئے, ایک ریکگنائزڈ قوم ہو گئے. ایک جھنڈا ہے گومن صاحب پاکستان کا جو پورا لہرا رہا ہے, پوری سب جھنڈوں کو ڈومینیٹ کر رہا ہے. ایک لیڈر, ایک ملک, ایک قوم آرمی چیف کی بدولت ہمیں ملی ہوئی ہے. تو ہم سب لوگ بیٹھ کے, کوئی آدمی بھی نہیں ہے اسکائی راکٹنگ. اور سب سے باہر جب فیصل موڈر صاحب ہمارے جو رشتہ دار ہیں, دوست احباب بیرون ملک جو رہتے ہیں, وہ یقین کریں, وہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد جہاں کہیں ہم جاتے ہیں, مڈل ایسٹ والے کہتے ہیں کہ جو عرب ممالک کے لوگ ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہمیں ہو کے ملتے ہیں, ہمارا بل دے کے چلے جاتے ہیں, ہم کس ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں. سیم از ود ادر